السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم وصیتیں آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں۔ کل ایک اہم وصیت کا ذکر شیخ محترم نے آپ کے سامنے کیا، اور وہ یہ ہے کہ جو دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اسے کب پڑھنا چاہیے؟ سلام پھیرنے کے بعد یا نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے؟ اس کو بھی شیخ نے کلیئر کیا، اور وہ یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے اندر آخر میں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اگرچہ ہمارے یہاں بھی یہ دعا پہلے سلام پھیرنے کے بعد پڑھی جاتی تھی، لیکن جب تحقیق ہوئی اور لوگوں کو معلوم ہوا تو اب الحمدللہ سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا ہم لوگ پڑھنا شروع کر دیے۔ تو شیخ نے کلیئر کیا، لیکن جو مذکرہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے تم ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا کبھی نہ چھوڑنا۔ تو شیخ نے زبانی طور پر تو کلیئر کر دیا تھا، لیکن یہاں جو مذکرے میں کتاب کے اندر بھی آپ لوگ اصلاح کر لیں اور یہ لکھ لیں کہ تم ہر نماز کے آخر میں یہ کلمات کہنا کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ جو 5ویں حدیث ہے اس کے اندر ہے یہ، ٹھیک ہے؟ 5ویں حدیث کل جو درس ہوا تھا شیخ کا، اس درس کے اندر یہ دعا آئی تھی۔ تو اس کو آپ لوگ کلیئر کر لیں، تصحیح کر لیں کہ نماز کے اندر پڑھنا ہے دعا سلام پھیرنے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی حفاظت فرمائے، اور پھر آج سے جو ہے باقی اور حدیثیں انشاءاللہ پڑھی جائیں گی۔ ہم شیخ سے گزارش کرتے ہیں کہ شیخ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ لوگ یہاں کبھی وہاں رکھتے ہیں، کیوں چینج ہوتے رہتے ہیں؟ شام میں یہ رکھتے ہیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ قابل احترام فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظ اللہ، مجلس میں موجود موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں بہنوں، اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ کے ذریعے سے ساری انسانیت کو اپنی مرضیات کا علم دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے اور کیا پسند نہیں کرتا، انسان اپنے طور پر نہیں جان سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا انتظام کیا، اور اس رہنمائی کے لیے ساری انسانیت میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ آپ پر اپنی کتاب قرآن کریم نازل کی، اور اس کتاب کا ربانی فہم آپ کو عطا کیا، اور نہ صرف آپ کے قول کو بلکہ آپ کی عملی زندگی کو بھی ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور اسوہ بنایا۔ ایک انسان کے لیے نجات اور کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھے اور اپنی زندگی میں ان پر عمل کرے۔ اسی طرح سے نبوی کلام کو، نبوی تعلیمات کو وہ عام کرنے کی کوشش کرے، تاکہ جو ہدایت اسے ملی ہے دوسروں کو بھی ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے لیے دعا کی ہے جو آپ کی حدیثوں کو سن کر محفوظ رکھ کے دوسروں تک پہنچائے۔
نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غیرہ، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، خوش رکھے اس انسان کو جو ہم سے کوئی بات، کوئی حدیث سنے اور اسے محفوظ رکھے یہاں تک کہ دوسرے تک پہنچائے۔ جو انسان 3 کام کرتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا حقدار بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے تر و تازہ رکھے، خوش رکھے اور قیامت کے دن اس کے چہرے کو نورانی بنا دے۔ نضرہ یہ خوشی اور نورانیت کو کہتے ہیں۔ تو ایک کام سننا، دوسرا کام محفوظ رکھنا اور تیسرا پہنچانا، یہ 3 کام اگر آدمی کرے تو ایسا انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم شان دعا کا حقدار بن جاتا ہے۔ لہٰذا اسی چیز پر عمل کے اعتبار سے آج اس دینی مجلس میں ہم جمع ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں، اسے یاد رکھیں اور اسے دوسروں تک پہنچانے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آج جس حدیث کا ہم مطالعہ کریں گے وہ حدیث نمبر 7 سے شروع ہوتا ہے، جس میں تقوی، جہاد، ذکر اور تلاوت کی تلقین، اس کی وصیت ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رجلا جاءہ، ایک آدمی ان کے پاس آیا، فقال اوصنی، اور کہا مجھے وصیت کیجیے۔ فقال سألت عما سألت عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبلک، انہوں نے کہا کہ تو نے مجھ سے وہی سوال پوچھا ہے، وہی مطالبہ کیا ہے جو میں نے تجھ سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا۔ تو نے مجھ سے جو مانگا میں نے وہی پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہی مطالبہ کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ تو میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ، یہ بہت اہم بات ہے۔ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ، اس لیے کہ اللہ کا تقوی ساری چیزوں کی اصل جڑ ہے۔ ساری خیر زندگی میں آتی ہے تقوی کے نتیجے میں۔ ایک انسان کے مزاج میں اللہ کی عظمت اور اللہ کا خوف ہو، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اس کے مزاج میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنا اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا۔ یہ مزاج اگر نہ ہو تو پھر انسان کی زندگی خیر والی نہیں بنتی۔ تو ساری خیر کی جڑ یہ ہے، انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خیر والی بنے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ لیکن اللہ کا تقوی زندگی میں تب آتا ہے جب انسان کو اللہ کی ذات و صفات کی معرفت ہوتی ہے۔ جس قدر وہ اللہ کے بارے میں جانتا ہے اور جس قدر اسے اس علم کا احساس ہوتا ہے، اسی قدر اس کی زندگی میں تقوی آتا ہے۔ جو جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جانتا ہے، قادر ہے، سزا دے سکتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اس کو بچا نہیں سکتا ہے اور وہ ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اگر آدمی کو احساس ہو جائے تو ایسا انسان اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے۔ تو اللہ کی معرفت اللہ کا تقوی پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے وہی ہیں جو علم والے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ علم کا نتیجہ تقوی ہوتا ہے۔ تو اللہ والا علم اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، کیونکہ اللہ والے علم سے انسان کو اللہ کی عظمت اور اپنی مسئولیت کا احساس ہوتا ہے، اسے انجام کی فکر ہوتی ہے، اور یہی وہ انجام کی فکر ہے جو انسان کے اعمال کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے۔ فرمایا اوصیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سماج کی اصلاح کے لیے اور سماج میں خیر لانے کے لیے، ظلم اور جبر کو مٹانے کے لیے، بے حیائی اور بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے، انفرادی و اجتماعی
برائیوں کو مٹانے کے لیے کیا آنا چاہیے؟ تقوی آنا چاہیے۔ خارجی طور پر آپ چاہے کتنے بھی قوانین کا نفاذ کر دیں، اس کا اپنا ایک فائدہ ہوتا ہے، لیکن جہاں قانون کی پہنچ نہیں ہوتی ہے وہاں آدمی آزاد ہو جاتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ آدمی ہر حال میں پرہیزگار بن جائے، سماج ہر حال میں صالح بن جائے، وہ معاشرہ اچھا بن جائے، اس کے لیے شروعات ہوتی ہے سماج میں اللہ کا خوف پیدا کرنے سے۔ لہذا تعلیم و تربیت کے ذریعے سے، دینی مجالس کے ذریعے سے، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے جب دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو سماج اچھا سماج بن جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ جنہوں نے اصلاح معاشرہ کی بات کی اور صالح نظام لانے کے لیے حکومتوں کے تختے پلٹے، بعض اوقات وہ کامیاب بھی ہو گئے، لیکن ان معاشروں میں وہ اسلامی زندگی کو لا نہیں سکے، بگاڑ باقی رہا، بلکہ بعض علاقوں میں بگاڑ پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومتیں بدل گئی، لوگ نہیں بدلے۔ حکومتیں بدل گئی، لوگ نہیں بدلے، اس لیے لوگوں کے دلوں کو بدلنا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ خبردار، آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر اس میں بگاڑ آ جائے پورے جسم میں بگاڑ آتا ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ اور آپ نے فرمایا ایک حدیث میں التقوی ها هنا، اور صحابی کہتے ہیں ویشیر الی صدرہ، آپ نے کہا تقوی یہاں ہوتا ہے، اور آپ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ تو تقوی کی اصل جگہ یہ دل ہے۔ دل متقی ہو جائے تو زندگی پرہیزگار بن جاتی ہے اور معاشرہ متقی ہو جاتا ہے، صالح بن جاتا ہے۔ لہٰذا انبیاء کی جو کوشش ہوتی ہے وہ حکومتیں بدلنے کی نہیں ہوتی ہیں، انبیاء کی کوششیں لوگوں کے دلوں کو بدلنے کی ہوتی ہیں۔ جب دل بدل جاتا ہے تو انسان کی انفرادی زندگی بھی بدلتی ہے اور سماج افراد سے مل کے بنتا ہے۔ جب افراد کی اصلاح ہو جاتی ہے تو معاشرے کی اپنے آپ ہو جاتی ہے۔ بلا شبہ حکومتوں کا اپنا ایک دخل ہوتا ہے، ان کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کا فائدہ بھی ہے، لیکن جو لوگ اصلاح معاشرہ کو صرف حکومت کے ناحیے سے سوچتے ہیں آج تک وہ لوگ کامیاب نہیں ہو پائے۔ لیکن جو نبوی منہج کو اپناتے ہوئے لوگوں کی اصلاح سے اپنے کام کو شروع کرتے ہیں، ان معاشروں میں حکومت نہ ہونے کے باوجود صالحیت آتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سیاسی لوگوں کے منہج کو اپنائے بغیر، ان کے پیچھے دوڑنے کی بجائے ہم لوگ نبوی منہج کو اپنائیں، وہی کام کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ گمراہی سے نکالنے کے لیے کیا کیا؟ اللہ کی آیتوں کی تلاوت، لوگوں کا تزکیہ اور کتاب و حکمت کی تعلیم۔ بعض کام چھوٹے دکھائی دیتے ہیں لیکن وہی اصل ہوتے ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ لہٰذا یہ بہت اہم چیز تھی جو ضمناً میں نے ذکر کر دی کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں، لیکن آگے کہا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ، اس لیے کہ تقویٰ ہی ہر چیز کی اصل اور جڑ ہے۔ تو تقویٰ اگر نہیں ہے، معاشرے سے تقویٰ نکال دو، سارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ انسان کی زندگی سے تقویٰ نکال دو، سارا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یہ وقتی ہو جائے گا، اور اصل وقت میں وہ ساری چیزیں بھاپ بن کے اڑ جاتی ہے۔ انسان واقعی جب موقع آتا ہے گناہ کا تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ کچھ کام کی نہیں ہوتی ہے۔ اصل تقویٰ ہے اللہ کا خوف۔ تو یہ پہلی چیز ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی، ہمارے گھر والوں کی زندگی اور ہمارا معاشرہ اچھا بنے، تقویٰ شعار بنے، پرہیزگار بنے، اللہ کا خوف آنا چاہیے۔ یہ بہت اہم چیز ہے جو آگے بھی انشاءاللہ آئے گی۔ پھر فرمایا کہ وعلیک بالجہاد، تمہارے لیے جہاد کا التزام ضروری ہے۔ فإنہ رہبانیت الاسلام، اس لیے کہ وہ اسلام کی رہبانیت ہے۔ رہبانیت رہب سے لفظ بنا ہوا ہے، اسی پر سے لفظ راہب بنتا ہے۔ رہب کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، یدعوننا رغبا ورہبا،
وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، تو ہم کو نیک بندے پکارتے تھے رغبت کے ساتھ اور رہبت کے ساتھ، یعنی اللہ کے ڈر کے ساتھ۔ اسی پر سے لفظ بنتا ہے ترغیب و ترہیب، ڈرانا، ترغیب دینا اور ڈرانا۔ راہب کون ہوتے تھے اور رہبانیت کیا ہے؟ اللہ کے ڈر سے تقویٰ کا اتنا اہتمام کہ حلال کو بھی اپنے لیے حرام کر لینا، لذتوں کو سارے فساد کی جڑ مانتے ہوئے اصلاً تمام لذتوں کو ترک کر دینا، اس میں تفریق نہیں کرنا کون سی لذت جائز ہے کون سی لذت جائز نہیں، بلکہ اللہ کے خوف سے لذتوں کو اور نفس کو برا مانتے ہوئے ایک انسان ساری لذتوں کو چھوڑ دے، بلکہ حلال کو بھی اپنے لیے حرام کر لے، احتیاطاً نکاح بھی چھوڑ دے، یا اسی طرح سے اچھے بستر پہ سونا چھوڑ دے، یا اسی طرح سے لباس ٹھیک ٹھاک پہننا چھوڑ دے، زبردستی مجاہدہ کر کے اپنے نفس کو اذیت دے، یہ رہبانیت ہے، اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت کو اسلام میں مقرر نہیں کیا ہے، یہ عیسائیوں کا عمل تھا جو انہوں نے اللہ کے حکم اور رہنمائی کے بغیر اپنے طور پر اللہ کی محبت میں آخرت کی کامیابی کے لیے اور اپنے نفس کی اصلاح کے لیے ایجاد کیا، اس کی اسلام میں کوئی اصل نہیں۔ اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے، فی نفس ہی لذتوں کی طلب بری نہیں ہے، ان میں حدوں کو پار کرنا برا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لذتوں کو جائز رکھا اور ایسی لذتیں جو فرد اور معاشرے کے لیے مضر ہوں ان کو حرام کر دیا۔ شربت حلال ہے لیکن شراب حرام ہے، نکاح حلال ہے لیکن زنا حرام ہے، مال کمانے کے لیے تجارت حلال ہے لیکن چوری، غصب کرنا، ظلم کرنا، لوٹنا یا سود حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصلاً انسان کے لیے نعمتوں کو اور لذتوں کو حرام نہیں کیا، لیکن ان میں ایک حد قائم کر دی، جیسے جنت میں قائم کی تھی وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کیوں؟ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، یہاں آزادی سے سیر ہو کر کھاؤ جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں تمہارا جی چاہے، جس پیڑ سے چاہو، جس لذت کو چاہو یہاں اس سے مستفید ہو، لیکن اسے ایک پیڑ کے قریب مت جانا، متعین پیڑ ہے اس کے قریب مت جانا، وہ محدود ہے، باقی ساری لذتیں بہت ساری ہیں، لیکن جس سے منع کیا گیا وہ متعین اور محدود ہے، قلیل ہے۔ یہی امتحان انسان کا ہے۔ رہبانیت میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ اصلاً ساری لذتوں سے اپنے آپ کو بچایا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب بہت زیادہ نفس کو دبائیں گے تو بہت زیادہ اچھل کے وہ حرام میں واقع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے آپ مغربی حصوں میں دیکھیں تو جو لوگ بالکل نکاح سے دور ہو گئے دین کے نام پر، عیسائیوں میں پھر بچوں کے ساتھ غلط حرکتیں کرنے والے بنتے ہیں۔ تو یہ ساری برائیاں ہیں جو نفس کو اس کی جائز چیزوں سے بھی محروم کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے، اسلام میں جائز جائز ہے، حرام حرام ہے، لیکن اسلام میں اس بات کی بھی تلقین ہے کہ ایک انسان لذت پسند نہ بنے، وہ وقت آنے پر اللہ کے لیے لذتوں کو چھوڑنے والا بنے، حتیٰ کہ اپنی زندگی جس سے اس کو بہت محبت ہے، آخری چیز جس کو کھونے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے، اللہ کی خاطر اگر وقت آئے تو اپنی زندگی بھی کھونے کے لیے وہ تیار ہو، اس لیے کہ وہ اللہ کو پانا چاہتا ہے۔ سب سے بڑی لذت اس کو اللہ کے پانے میں ہو، اللہ کی رضا میں ہو، اس کے لیے وہ اگر اپنی جان دینے کا موقع آئے تو اس کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ یہ اصل ہے کہ اللہ کی خاطر ہر قسم کے مجاہدے کے لیے انسان تیار ہو اللہ کی شریعت کے مطابق، اس کا نام جہاد ہے، جس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کے لیے لڑنا پڑے تو لڑے بھی، اگر اللہ کے لیے لڑنا پڑے تو لڑے بھی۔ کبھی لڑنا زبان سے ہوگا، کبھی مال سے ہوگا، کبھی علم کے ذریعے سے، کبھی قلم کے ذریعے سے ہوگا، کبھی تلوار سے ہوگا، یہ ساری شکلیں اس کی ہیں کہ علم کے ذریعے سے کبھی اہل باطل کے رد کے لیے قلم اٹھایا جائے گا، زبان کھولی جائے گی، یہ بھی جہاد ہے۔ حق کے دفاع کے لیے، حق کی اشاعت کے لیے، باطل کے ختم کرنے کے لیے مال خرچ کیا جائے گا، یہ بھی جہاد ہے۔
اور کبھی حکومتی سطح پر تلوار کا استعمال کر کے اہل باطل کو جو اہل ایمان کے لیے ضرر ہیں اقدامی اعتبار سے یا دفاعی اعتبار سے ان سے لڑا بھی جائے گا، کبھی کفار و مشرکین سے تو کبھی اہل بدعات سے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین سے کیا، اور اسی طرح سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے خوارج سے کیا۔ تو جیسی مناسبت جہاں ہو، جیسی ضرورت جہاں پڑے، ویسے اقدامات کو، ویسے قدم اٹھانے کو، چاہے وہ دفاعی ہو یا اقدامی ہو، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ جہاد کی دو قسمیں، ایک ہے جہاد دفاع اور ایک ہے جہاد اقدام، یا جس کو آپ کہیں جہاد طلب۔ لیکن جہاد دفاع جو ہوتا ہے وہ ایسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب مسلمان حکومت پر لوگ حملہ کر دیں اور دفاع کے لیے لڑنا پڑے، یا انفرادی سطح پر کوئی آدمی سفر میں کہیں جا رہا ہے، کوئی اس کا مال چھیننا چاہتا ہے، اس کی عزت خراب کرنا چاہتا ہے، بیوی بچے اس کے ساتھ ہیں، اس پر حملہ کر دے، تو ایسے وقت میں وہ اپنے دفاع کے لیے لڑے اور قتل ہو جائے تو وہ شہید ہے۔ تو یہ جہاد دفاع ہے، لیکن یہ خاص ہے، انفرادی سطح پر ہے۔ اور کبھی اسلامی حکومت پر حملہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کو دفاع کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ کبھی جہاد اقدامی ہوتا ہے، لیکن جہاد کے لیے، اس اقدامی جہاد کے لیے 3 شرطیں ہیں، بلکہ اس کو آپ دفاع میں بھی ایک شرط، اس میں کوئی شرط ثابت ہوتی، کبھی باقی رہتی ہے۔ دونوں قسم کے جہاد کے لیے قوت اور قدرت شرط ہے۔ اقدامی جہاد کے لیے ضروری ہے کہ جہاد طلب جس کو آپ کہتے ہیں، ایک اس میں قدرت ہو، قوت ہو مسلمانوں کے پاس۔ بغیر قوت اور قدرت کے جنگ کرنا اور حملہ کرنا، اقدام کرنا، جہاد چھیڑ دینا، یہ نہ نصوص کے مطابق ہے نہ عقل کے مطابق ہے۔ غالب ظنی ہونا چاہیے کہ غالب آئیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے، دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ اس میں یہ ارایہ کے تحت ہونا چاہیے، یعنی مسلمان حاکم کی اس کے حکم سے اور اس کی نگرانی میں ہونا چاہیے، اسلامی جھنڈے تلے ہونا چاہیے، مسلمان مجتمع ہوں اور پھر اقدام کریں، مسلمانوں کا خلیفہ یا مسلمانوں کا حاکم ہونا چاہیے، اور اس کے ماتحت ہو۔ اپنے طور پر جہاد نہیں چھیڑ سکتے کہ 4 نوجوان جمع ہوئے اور انہوں نے کچھ اپنی طرف سے کر دیا جہاد کے نام پر، جائز نہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں مقصود اعلاء کلمت اللہ ہونا چاہیے، اعلاء کلمت اللہ اس میں ہونا چاہیے، کہ اللہ کے کلمے کو اونچا کرنے کے لیے ہو، اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے، مال کمانے کے لیے، یا کسی خطے پر قبضہ کر کے منفعت حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ وہ اس لیے ہو کہ اللہ کا دین غالب آئے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو جہاد طلب میں کہا گیا ہے۔ اور جہاد دفاع میں یہ ہے کہ انسان قدرت رکھتا ہو، اور اس میں دونوں صورتیں بتائی گئی ہیں کہ مسلمان اجتماعی طور پر یہ ہو یا انفرادی طور پر، یعنی کوئی حملہ کر دے اور پھر دفاع کرنا پڑے۔ اور یہ دنیا بھر کی حکومتوں نے انسان کو اس بات کا حق دیا ہے کہ اگر اس کے لیے جان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے دفاع میں لڑ سکتا ہے۔ انٹرنیشنلی یہ لا معروف اور مقبول ہے۔ اسی کو اسلام نے بھی رکھا ہے کہ انسان کے لیے اپنی جان کی حفاظت اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے اگر وہ لڑتا ہے تو اس پر کوئی جرم اس کا نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی حکومت میں ہو۔ تو اس طرح کی تفصیلات ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ تفصیل یہاں نہیں کی جا سکتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ دہشت گردی جہاد نہیں ہے، دہشت گردی جہاد نہیں ہے، ارہاب جس کو آپ کہتے ہیں یہ جہاد نہیں ہے۔ بہت ساری تنظیمیں مسلمان نوجوانوں کو اس کی طرف راغب کرتی ہیں، اور کبھی غیر مسلم حکومتوں کے خلاف تو کبھی مسلم حکومتوں کے خلاف ورغلا کر انہیں جہاد پر آمادہ کرتی ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے بہت سارے شرور کے دروازے کھلتے ہیں، جس کا تذکرہ کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ مسلمان اس بات کو جانیں کہ واقعی جہاد کیا ہے۔ دہشت گردی کا نام جہاد نہیں۔ آپ دیکھیے خودکش حملے کرنا، سوسائڈ بامبنگ وغیرہ کرنا، یا اسی طرح سے اسیسینیشن کرنا، یا اس طرح کی جتنی چیزیں لوگ کرتے ہیں، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔
اس سے فائدہ نہیں ہوا ہے، نقصان ہی ہوا ہے، اور فی نفسی جائز نہیں۔ جو آدمی سوسائڈ بامبنگ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے، اپنے آپ کو قتل کرنا جائز نہیں، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یا وہاں سے زبردستی کی دلیلیں لا کر ذکر کرنا کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے۔ تو سوسائڈ بامبنگ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء تحقیق کے ساتھ اس کا جواب دے چکے ہیں، جو جاننا چاہتا ہے وہ تحقیق کر سکتا ہے۔ لیکن بعض اخوانی ذہنیت کے اور بعض اس طرح کی ارہابی ذہنیت رکھنے والوں نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر یہ کیا جا سکتا ہے، اور پھر ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا اس میں لگا دیا گیا جو اس طرح کے خودکش حملے کرتا ہے، اور اس سے مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے اور اسلام کی دعوت کو نقصان ہوتا ہے۔ اس سے فائدہ اب تک کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جہاد اگرچہ اسلام میں ہے، یہ نہیں کہ اس کو ختم کر دیا جاتا ہے کہ بس نفس کا جہاد ہی جہاد ہے، باقی جہاد نہیں ہے، یا یہ کہا جائے کہ جہاد صرف دفاعی ہوتا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جہاد طلب بھی ہوتا ہے، لیکن وہ مسلم حاکم کے تحت کوئی بھی آدمی یہ نہیں کر سکتا ہے، انفرادی طور پر یہ نہیں کر سکتے، یا 4 لوگ جمع ہو کے نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کہا کہ وعلیک بالجہاد فإنہ رہبانیۃ الاسلام، تمہارے لیے جہاد کا انتظام ضروری ہے، اس لیے کہ اسلام کی رہبانیت ہے۔ اسلام کی رہبانیت جہاد ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اگر ہے تو وہ جہاد ہے۔ وعلیک بذکر اللہ وتلاوۃ القرآن، اور تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو اور قرآن کی تلاوت کرو۔ اللہ کا ذکر جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، زبان سے کہنا، یا تنہائی میں یا مجمع میں لوگوں کے درمیان انسان اللہ کو یاد رکھے، اللہ کے احکام کو یاد رکھے، اللہ کے فرامین کو یاد رکھے، ہر چیز میں اللہ کے لیے عمل کرنے والا بنے، یا اسی طرح سے لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کرے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کی حمد و ثنا کرنا تعبدی طور پر، یا اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی دین کی بات کرنا تعلیم کے طور پر، یا اپنی نیت کو نیک بنانے کے لیے، اپنی نیت میں اخلاص کے لیے اللہ کی طرف راغب ہونا ہر عمل سے پہلے۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ کو یاد رکھنا، بھولنا نہیں، اور اللہ کے فرامین کو یاد رکھنا، یہ ذکر ہے۔ اور تلاوت قرآن، قرآن کی تلاوت کا حکم یہاں دیا گیا ہے۔ وعلیک بذکر اللہ وتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، ذکر بھی ہو، قرآن کی تلاوت بھی، روزانہ ایک حصہ انسان قرآن کا پڑھے۔ بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اب ایاک نعبد و ایاک نستعین 3 دن سے پڑھ رہا ہے اور قرآن نہیں پڑھ پا رہا ہے اور تفسیر پڑھ رہا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ 25 30 50 صفحے پڑھ رہا ہے تفسیر ابن کثیر، کافی وقت نکل گیا اور ایک ہی آیت پہ ہے۔ اس کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ایک وقت ایسا مقرر کرے کہ قرآن کریم شروع سے آخر تک صرف تلاوت کرے، اور ایک وقت ایسا طے کرے کہ جس کے اندر قرآن کریم کی تفسیر کا بھی مطالعہ کرے، وہ تفسیر کی وجہ سے تلاوت کو ترک نہ کرے، اس لیے کہ بعض لوگ پھر کئی سالوں بعد قرآن ختم کریں گے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وقت نکالنا یہ الگ سے ہونا چاہیے۔ صحابہ کو آپ دیکھیں کتنے دن میں قرآن ختم کرنا چاہیے، پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 30 دن، پھر کہا 20، کہا اس سے زیادہ کر سکتا ہوں، کہا 10، پھر 7، پھر 5، آخر میں آ کے 3 پر آپ رک گئے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 پہ آ کے رک گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ 30 میں آپ نے کہا ختم کرو، ایک روایت 40 کی بھی ہے لیکن زیادہ تر روایتیں 30 کی ہیں، تو کم از کم ایک آدمی کو 30 دن میں قرآن ختم کرنا چاہیے۔ آج آپ دیکھیں سال گزر جاتا ہے، آدمی کا لیکن قرآن نہیں پڑھ پاتا ہے۔ تفسیر تو بہت دور کی بات ہے، تفسیر پڑھنے والے بھی قرآن نہیں پڑھ پاتے۔ تو ایک تلاوت کے لیے وقت رہے صبح شام میں، اور اگر واقعی آدمی ٹھیک ٹھاک بھی پڑھ لے تو 40 منٹ میں ایک جز ختم کر سکتا ہے، بہت تیز اگر نہ پڑھے
40 منٹ میں ختم کر سکتا ہے. کہاں چلے جاتے ہیں؟ 1 گھنٹہ تو آپ کا فیس بک میں چلا جاتا ہے. اتنا اگر قرآن پڑھیں کتنا بڑا ثواب ملتا ہے. تو روزانہ کا معمول ہم بنائیں قرآن کریم کی تلاوت کا. ٹھیک ہے اگر بہت زیادہ نہیں پڑھ پاتے ہیں تھوڑا تو پڑھیں، لیکن آدمی سوچتا ہے کہ زیادہ کرنے کے چکر میں تھوڑا بھی نہیں کرتا ہے. اور آج اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ موبائل فون آپ کے پاس ہے، آپ جہاں چاہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ضروری کہ آپ کے پاس مصحف ہو، گھر میں جانا ہے اور بیٹھ کے وہاں پر پڑھنا ہے یا مسجد ہی میں پڑھنا ہے. آپ جہاں بھی ہیں آپ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان کے دل میں جذبہ ہو اور اس کا قرآن سے وہ شغف ہو جو عام لوگوں کا واٹس ایپ اور فیس بک سے ہوتا ہے. آپ دیکھیے فیس بک یا واٹس ایپ والے کیا کرتے ہیں، انسٹاگرام والے کیا کرتے ہیں، بیٹھا ہے بس موبائل رکھا ہوا ہے، ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے فوراً اٹھا کے چیک کر لیتا ہے. دن میں کتنی مرتبہ کرتا ہے؟ اتنی مرتبہ وہ قرآن پڑھتا ہے کیا؟ میسیجز آتے ہیں ہر میسیج پڑھتا ہے. مخلوق کے میسیج میں تاخیر نہیں، اور رب العالمین کی طرف سے آئے ہوئے پیغام میں تاخیر ہی تاخیر ہے. شوق زیادہ کس کا ہے؟ جبکہ وہ مخلوق ہے. بے حیائی کی بھی بات آئے گی، فضول بات ہوگی، کوئی آخرت کا فائدہ بھی نہیں ہوگا، لیکن آدمی اس کو پڑھنے میں تاخیر نہیں کرتا ہے. ایک اخلاقی فریضہ سمجھتا ہے کہ کسی نے میسج بھیجا، نوٹیفیکیشن ہے تو چیک کرنا ضروری ہے. کیا رب العالمین کا میسج اس لائق نہیں ہے؟ کئی دن آدمی کے چلے جاتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نہیں ملتی ہے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. لہٰذا روزانہ وقت ایک رکھیں جس میں آپ صرف تلاوت کریں، اور ایک وقت رکھیں جس میں آپ جو بھی پڑھیں ایک ہلکی سی کوئی تفسیر ہو، بہت طویل نہ ہو، اس کا مطالعہ کرتے رہیں تاکہ اس کے معنی بھی آپ کے ذہن میں تازہ رہیں. تو اس کے لیے یہ اہتمام زندگی میں لانا ضروری ہے. وعلیک بذکر اللہ وتلاوت القرآن، تیرے لیے قرآن، اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن کا اہتمام ضروری ہے. فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ، اس لیے کہ یہ تیرے لیے آسمان میں راحت کا سبب ہے. رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ علماء نے کہا راحت کا سبب ہے. وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تیرے ذکر خیر کا ذریعہ ہے. کہ آسمان میں تیرے لیے جنت میں راحت کا ذریعہ بنے گا اللہ کو یاد رکھنا اور اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا، اور دنیا میں یہ تیرے لیے اللہ کی طرف سے مخلوق کی زبان پر تیری ثنا کا ذریعہ بنے گا. یا یہ بھی معنی لیے جا سکتے ہیں کہ یہ تیرے لیے اللہ کی طرف سے نصیحت ہے دنیا میں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، یعنی تمہارے لیے نصیحت ہے. یا فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اے نبی یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک ذکر ہے، یعنی نصیحت ہے. تو تیری لیے زمین میں نصیحت ہے اللہ کی طرف سے. کوئی نہ کوئی نصیحت کرنے والا انسان کو ہونا چاہیے تاکہ وہ نقصان سے، ہلاکت سے بچے. تو دونوں اعتبار سے بھی اس میں لیا جا سکتا ہے کہ ایک انسان جب دنیا میں اللہ کی نصیحت کی پاسداری کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت اور ذکر خیر ان کی زبان پر رکھتا ہے. تو اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اور جیسے اللہ نے قرآن کریم میں کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے قریب ہے کہ رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں. ظاہر بات ہے کہ دلوں میں محبت ہوگی تو زبان سے ثنا ہوگی. تو ایک انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں بھی محبوب بنے اور دنیا میں بھی نفرت کی بجائے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ہو، اور ہر انسان چاہتا ہے، تو یہ جو محبت ہے یہ اللہ کے کلام سے جڑنے کے نتیجے میں اور اللہ کی یاد سے جڑنے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. تو اس حدیث میں کئی باتیں ہم نے دیکھی. نمبر 1 تقوی کا التزام، نمبر 2 جہاد، نمبر 3 اللہ کا ذکر، اور نمبر 4 قرآن کی تلاوت. اس کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے.
حدیث نمبر 8، یہ انصار سے متعلق ہے، وہ طبقہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب مکہ میں آپ کے لیے رہنا ممکن نہ رہا تو آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی، جو مہاجرین کہلائے۔ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کا ساتھ دیا، انہیں پناہ دی اور ان کے لیے اپنے محدود اسباب سامنے لا کر رکھ دی کہ جو چاہے اس میں سے لے لو، آپ کا بچا ہوا ہمارا، اور ہر اعتبار سے آپ کا ساتھ دیا، چاہے وہ جنگوں کا معاملہ ہو، چاہے آپ کی عزت کا دفاع ہو، یا اپنے جان و مال کو آپ کے لیے قربان کرنا ہو، ہر اعتبار سے ساتھ دیا۔ یہ صحابہ انصار تھے۔ انصار کے معنی نصرت کرنے والے، مہاجر ہجرت کرنے والے، نصرت مدد کو کہتے ہیں، تو ان کا نام ہی اللہ کی طرف سے انصار رکھ دیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ پہلے سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار، تو اللہ نے نام ہی ان کا انصار رکھ دیا، دین کی مدد کرنے والے، نبی کی مدد کرنے والے۔ ظاہر بات ہے کہ جنہوں نے دین کی مدد کی اور نبی کی مدد کی، اللہ کے ہاں ان کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ جن کو اللہ نے ناصر قرار دیا، انصار قرار دیا، ظاہر بات ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی ان کے لیے محبت اور احترام ہونا چاہیے۔ اس تعلق سے کیا حدیث ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مر ابو بکر والعباس رضی اللہ عنہما، ابو بکر و عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مجلس پر سے گزرے، بمجلس من مجالس الانصار، انصار کی مجلس تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قریب کا وقت ہے۔ وہم یبکون، لوگ رو رہے تھے، بیٹھے ہوئے لوگ رو رہے تھے۔ فقال ما یبکیکم، کہا کہ تم کیوں روتے ہو؟ قالوا ذکرنا مجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کا احساس ہوا، مجلسیں آپ کی یاد آ گئی کہ کیسا ہم بیٹھتے تھے، اب وہ سب چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کو یاد کر کے ہم رو رہے ہیں۔ وَدَخَلَ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کو یہ بتایا۔ قال فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد عصب على رأسه حاشیۃ برد، آپ یہ سن کر باہر آئے اور آپ نے اپنے سر پر ایک پٹی باندھ دی تھی، ایک چادر کے کنارے کی۔ قال فصعد المنبر، آپ منبر پر کھڑے ہوئے، ولم يصعده بعد ذلك اليوم، اور آپ اس منبر پر اس دن کے بعد کبھی نہیں چڑھے، آپ نے اس منبر پر اس دن کے بعد کبھی قدم نہیں رکھا، یہ آخری مرتبہ آپ منبر پر کھڑے ہوئے۔ وحمد اللہ واثنى علیہ، آپ نے اللہ کی حمد کی اور اللہ کی حمد و ثنا کی۔ ثم قال اوصیکم بالانصار، اوصیکم بالانصار، میں تمہیں انصار کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں، انصار کا خیال رکھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ فإنہم کرشی وعیبتی، اس لیے کہ وہ میرے خاص لوگ ہیں، میرے رازدار ہیں۔ کرشی وعیبتی، علماء کہتے ہیں کرشی، کرش جو کہتے ہیں یہ معدے کو کہتے ہیں جسمانی اعتبار سے، یہ بالکل اندر پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اور عیبہ کہتے ہیں ایسے تھیلی کو یا ایسی صندوق کو یا تھیلی کو جس میں انسان اپنی متاع سنبھال کے رکھتا ہے، چیزیں بچا کے رکھتا ہے محفوظ رکھنے کے لیے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میرے خاص ہیں، میرے گھر والوں کی طرح ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے کرش، اور عیبتی میرے رازدار ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ باطنی معاملات انسان کے جو اندر دل کے ہوتے ہیں یہ کرش کے تعلق سے ہیں، اور خارجی ظاہری معاملات ہوتے ہیں یہ عیبہ کے تعلق سے کہ آدمی اس میں خزانے اور اس طرح کی چیزیں سنبھال کے رکھتا ہے، اور دل میں اپنی باتیں دل کی مکنون رکھتا ہے، تو دونوں بھی خزانے کی طرح ہوتے ہیں۔
تو یہ میرے قریبی اور گھر کی طرح افراد ہیں، اولاد کی طرح ہیں، اور یہ میرے رازدار ہیں، اندر کی باتیں ان کو سب معلوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی وجہ سے آپ کے حال احوال وہ لوگ جانتے تھے، اور اتنا اعتماد ان پر آپ کو تھا۔ اسی لیے آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر لوگ ایک وادی میں جائے اور انصار دوسری میں، تو میں انصار کے ساتھ جاؤں گا۔ یعنی آپ کو اتنا اعتماد ان لوگوں کے اوپر تھا، اور ان کو آپ سے اتنی نسبت تھی۔ تو کہا کہ فَإِنَّهُمْ كَرِشِي وَعِيبَتِي وَقَدْ قَضَوْا الَّذِي عَلَيْهِمْ وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ، جو وعدہ انہوں نے کیا تھا انہوں نے اس کو پورا کر لیا، اب جو ان کے لیے وعدہ تھا وہ باقی ہے۔ علماء نے کہا کہ اس سے مراد جو بیت العقبہ یعنی لیلۃ العقبہ ہمیں انہوں نے بیعت کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو پناہ دیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، اس کے بدلے میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا اس کے بدلے تمہارے لیے جنت ہے۔ تو کہا کہ جو انہوں نے عہد اور وعدہ کیا تھا وہ تو انہوں نے نبھا لیا، اور اب ان کے لیے جو وعدہ تھا جنت کا اب وہ باقی ہے۔ اور آپ نے فرمایا فَاقْبَلُوا مِن مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَن مُسِيئِهِمْ، تو جو ان میں سے بھلائی کرنے والے ہیں ان کی بھلائی کو قبول کرو، اور جو ان میں سے برائی کر بیٹھیں ان کے ساتھ تجاوز کرو۔ بعض علماء نے کہا اس میں مراد یہ ہے کہ جو ان میں سے بھلے ہوں، جو اپنی کمی یا غلطی پر معذرت تم سے چاہیں ان کی معذرت قبول کر لو۔ تمہارا دل دکھا دیں، کچھ غلطی ان سے ہو جائے، اور پھر آ کے معذرت کریں، معافی مانگ لیں، ان کی معذرت قبول کرو، عذر بیان کریں، عذر قبول کر لو۔ اور اگر تمہارے پاس آ کے کوئی عذر بیان بھی نہ کریں تب بھی ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو۔ اگر معذرت نہ بھی کریں تو ان کی شکایت مت کرو، ان سے نفرت مت رکھو، ان سے دوری مت بناؤ، بلکہ ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر دو، معاملہ چھوڑ دو، اپنے دل میں اس کے لیے برائی مت رکھو۔ تو فَاقْبَلُوا مِن مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَن مُسِيئِهِمْ، ان کے بھلوں کے عذر کو قبول کر لو، اور ان کے جو غلطی کرنے والے ہیں اور معذرت نہ کریں ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں کل ملا کر آپ دیکھیں خاص طور سے انصار کے ساتھ حسن سلوک کی، ان کی رعایت کی، ان کے احترام کی، اور ان کی کوئی بات اگر ایسی ہو، لغزش ان کی کوئی ہو، اس لغزش سے درگزر کرنے کی اس میں تلقین ہے۔ انصار سے اگر کوئی بات ایسی ہو جائے جو نامناسب ہو تو ہمارے نبی نے ہم کو حکم دیا ہے درگزر کرو، زیادہ بال کی کھال مت نکالو، ان کے بارے میں بد زبانی مت کرو، ان کے لیے اپنی طرف سے آدمی عذر تلاش کر لے، شاید کوئی عذر ہوگا، شاید کوئی ان کا معاملہ ہوگا ہم تک نہیں پہنچا، کوئی بات ہوگی جو ہم نہیں جانتے، کوئی مصلحت ہوگی، کوئی اجتہاد ان کا ہوگا، اپنی طرف سے آدمی اس کے لیے معذرت کرے۔ وَتَجَاوَزُوا عَن مُسِيئِهِمْ، کسی سے برائی ہو جائے ان میں سے تجاوز کرو اس سے۔ لیکن بدقسمتی سے آج لوگ پھیٹے باندھ کے صحابہ کے بارے میں بولتے ہیں، مہاجر سے بھی کبھی انصار کے بارے میں۔ علی مرزا جیسے لوگ ایک دروازہ کھول رہے ہیں کہ ایک آدمی سارے صحابہ کے بارے میں شک میں آ جائے، معلوم نہیں ان میں سے کون منافق تھا، معلوم نہیں ان میں سے کون مرتد قرار پائے۔ اس طرح کے لوگ جو صحابہ کے بارے میں یہ کام کر رہے ہیں آخرت میں بہت برا انجام کا ہے، بلکہ یاد رکھیں دنیا میں برا انجام ہے، دنیا میں برا انجام ہے۔ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو برا کہے، ایسی عیب جوئی کرے جو گالی کی طرح ہو، لوگوں کو ان سے بدظن کرنے کی کوشش کرے۔ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت، کیونکہ صحابہ کے ساتھ میں حسن ظن رکھنا، ان سے محبت رکھنا اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔
بعد والوں کے لیے خاص طور سے۔ ان میں آپس میں ان کے اپنے دور میں اختلافات تھے۔ ایک زمانے کے لوگوں میں بعض اوقات رنجشیں ہوتی ہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے بارے میں کہا کہ ان کے دلوں میں جو بھی ایک دوسرے کے لیے خلش تھی اس کو ہم نکال دیں گے اور وہ بھائی بھائی بن جائیں گے، بلکہ قربت کا یہ حال ہوگا کہ آمنے سامنے ہوں گے، تخت پر گدوں پر بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہم مجلس ہوں گے۔ تو ان میں جو اختلافات تھے اس اختلاف کو بنیاد بنا کر پارٹی بندی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، جبکہ وہ دور چلا گیا۔ اور آج یہ کہنا کہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو ایسا کرتا یا ایسا کرتا، ان کے ساتھ ہوتا یا ان کے ساتھ ہوتا، یہ وہ وقت نہیں ہے اور اس کا حاصل بھی کچھ نہیں ہے۔ ایک ایسا اختلاف جو چلا گیا اس کو دوبارہ تازہ کر کے مسلمانوں کو اس کی بنا پر پارٹی بندی کرانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم ان کے لیے حسن ظن رکھیں، اور کسی چیز میں اگر ان کی غلطی ظاہر بھی ہو، چونکہ وہ انسان تھے، تو اس غلطی کے لیے ان کی نیکیوں کو دیکھیں کتنی بڑی نیکیاں ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ہاں کتنا بڑا مقام ان کا ہے، چاہے پھر وہ مہاجر ہوں یا انصار ہوں۔ یا انصار کے بارے میں خاص ہے، لیکن ایک عمومی بات ہے کہ جہاں مہاجرین انصار کا مقام وہاں مہاجرین کا بھی ہے۔ تو سارے صحابہ کے لیے یاد رکھیں کہ اس میں ایک خاص بات بیان کی گئی ہے، فَاقْبَلُوا مِن مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَن مُسِيئِهِمْ، کہ جو ان کے عذر کرنے والے، معذرت کرنے والے، ان کی عذر کو قبول کرو، اور کوئی عذر وہ نہ کریں تب بھی ان کی غلطی سے تجاوز کرو۔ اگر ہمارے سامنے نہ بھی آئے کہ ان کا کیا عذر تھا، تو اپنی طرف سے ہم ان کے ساتھ تجاوز کا معاملہ کریں، اگنور کریں اور درگزر کریں، ان کے بارے میں اچھا کوئی نہ کوئی محمل تلاش کریں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ صحابہ کے بارے میں آدمی اپنا دل صاف رکھے۔ جو اپنا دل صحابہ کے بارے میں صاف رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دین کو پاک صاف رکھے گا۔ جس کے دل میں صحابہ کے لیے خرابی آئے گی اس کے دین میں خرابی آئے گی، اس کو یاد رکھیے۔ اسی لیے بعض سلف نے، امام احمد اور اس طرح کے کئی اسلاف نے کہا کہ جو آدمی صحابہ کو برا کہے وہ زندیق ہے، وہ زندیق ہے۔ حتیٰ کہ حضرت معاویہ کے بارے میں امام احمد نے کہا کہ اس کے ساتھ بیٹھو مت، اس کی گواہی قبول مت کرو۔ جو حضرت معاویہ کے بارے میں برا کہے، اتنا سخت معاملہ ہے، تو کسی کے بارے میں گنجائش نہیں ہے، بچنا چاہیے۔ تو اس حدیث میں ہم کو انصار کا خصوصی خیال رکھنے کی تلقین ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 9، خواتین سے حسن سلوک۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عن عمرو ابن الاحوص رضی اللہ عنہ، عن عمرو ابن الاحوص رضی اللہ عنہ قال انه شہد حجۃ الوداع مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمرو ابن احوص کہتے ہیں، صحابی ہیں، کہ حجۃ الوداع میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وحمد اللہ واثنى علیہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ وذکر ووعد، آپ نے مسلمانوں کو یاد دہانی کی اور واعظ و نصیحت کی۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں بھلے سلوک کی میری وصیت قبول کر لو، میری وصیت مانو کہ تمہیں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ، اس لیے کہ وہ تمہاری ماتحتی میں ہیں، گویا کہ قیدی ہیں تمہارے پاس، تمہارے بندھن میں بندھی ہوئی ہیں، نکاح کے تابع ہیں تمہارے۔ الرجال قوامون علی النساء، تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے ہاں بندھن میں بندھی ہوئی ہیں۔ لیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ فان فعلن فاہجروہن فی المضاجع واضربوہن ضربا غیر مبرح، تمہارا ان پر کوئی بس نہیں ہے، تمہارا ان پر کوئی زور نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اگر وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں
تو تم انہیں ان کے بستروں سے یعنی اپنی خوابگاہوں میں ان سے علیحدگی اختیار کرو، بستر اپنا الگ کر دو اصلاح کے لیے. اور وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، اور انہیں مارو لیکن ہلکی، ایسی جس سے زخم نہ زخم آئے نہ ہڈی ٹوٹے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر پھر اس کے بعد وہ تمہاری بات مانے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ان پر سرکشی کے لیے راہ تلاش نہ کرو، ان کے خلاف سرکشی کے لیے، ظلم و زیادتی کے لیے راستہ اور بہانہ نہ ڈھونڈو. اصلاح کے بعد ظلم مت کرو. ظلم کسی بھی حال میں جائز نہیں، لیکن اصلاح ہو جائے پھر بھی سزا دے رہا ہے تو یہ ظلم ہے. ان لکم من نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا، تمہاری عورتوں پر حق ہے اور تمہاری عورتوں کا بھی تم پر حق ہے. فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ، تو جہاں تک تمہارا حق تمہاری عورتوں پر ہے، فَلَا يُؤَطِّئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وہ ایسے کسی شخص کو تمہارے بستر پر آنے نہ دیں جسے تم پسند نہیں کرتے، یا بچھونے پر آنے نہ دیں. علماء نے کہا یہاں پر بات یہ ہے کہ گھر میں آنے نہ دیں. علماء نے اس حدیث کے ضمن میں کہا کہ تمہارے گھر میں کسی ایسے انسان کو آنے نہ دیں جس کا آنا تمہیں پسند نہ ہو، ورنہ انسان کے پسند ناپسند کا کوئی معاملہ نہیں. زنا تو ویسے ہی حرام ہے، کوئی آدمی پسند کرے تو جائز ہو جائے گا نہیں. تو یہاں مراد یہ نہیں، زنا مراد نہیں ہے، یا یہ کہ تمہارے گھر میں کسی ایسے انسان کو آنے نہ دیں جس کا آنا تمہیں پسند نہ ہو. وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، اور وہ اپنے گھر میں کسی ایسے انسان کو آنے نہ دیں جسے تم پسند نہیں کرتے. إِلَّا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَن تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ، اور ان کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کے لباس اور ان کے کھانے میں ان کے ساتھ بھلا سلوک کرو. یہ پوری حدیث ہے جس میں کئی باتیں آ گئی، ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک عورت شوہر کے ماتحت ہوتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کے ماتحت کیا ہے، اور مرد ان کی ضروریات کے بھی محافظ ہیں، ان کی عزت کے بھی محافظ ہیں، اور اسی طرح سے ان کی دینداری کے بھی محافظ ہیں. ان پر ذمہ داری ہے کہ ان کی ضرورتیں پوری کریں اور ان کی نگرانی کریں، حفاظت کریں، اور اسی طرح سے ان کی دینداری کا خیال رکھیں. اگر ان کے اندر بگاڑ آئے نافرمانی کے اعتبار سے یا بے حیائی کے اعتبار سے، جس کو نشوز کہا جاتا ہے، تو اس کی اصلاح کے لیے 3 مرتبے قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد عورتوں پر قوام ہیں، مرد عورتوں پر قوام ہیں، نگراں ہیں، سرپرست ہیں، حاکم ہیں. جدید دور میں تھوڑا برا لگتا ہے، ایسا کیسا، بیوی کیوں حاکم نہیں؟ اللہ رب العالمین نے گھر کو ایک حکومت قرار دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سید قرار دیا گھر کے ذمہ دار کو. تو گھر کی جو حکومت ہے اس میں کوئی نہ کوئی تو ہیڈ ہونا پڑے گا. اگر عورت کو بنائیں گے تو پھر مرد بولیں گے اس کو کیوں، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ کسی کو نہیں بنائیں گے تو ایسی حکومت ہوتی جس میں کوئی حاکم نہ ہو. تب طے کون کرے گا؟ دونوں مشورے سے طے کریں گے یا پورے خاندان کو جمع کر کے طے کریں گے؟ کیسا طے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر مرد کو یہ حیثیت دے دی ہے، جسمانی قوت کے اعتبار سے بھی اور مالی قوت کے اعتبار سے بھی. چونکہ مرد کو اللہ نے قوت دی ہے، اور یہ سائنسی ترقی کے دور میں اور بھی زیادہ بات واضح ہو گئی. لوگوں نے ایکسپیریمنٹ کیا کہ لڑکے لڑکیاں دونوں کو پنجرے میں قید کیا اور ایسی سچویشن کریٹ کی جس میں خطرہ تھا. سائنسدانوں نے، سائیکیٹرسٹ لوگوں نے، سائیکولوجسٹ جو بھی تھے، انہوں نے ایک ٹیسٹ کیا.
تو انہوں نے دیکھا کہ جو لڑکے تھے وہ باہر نکلنے کے لیے سلاخوں کو ہلا رہے ہیں، کچھ راستہ تلاش کر رہے ہیں، کچھ کیا کر سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں، اور لڑکیاں چلا رہی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو عورت کے مزاج میں کمزوری ہے، اور مرد کو اللہ نے جسمانی اعتبار سے قوی بنایا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول مردوں میں سے بھیجے، عورتوں میں سے نبی اور رسول نہیں آئے۔ پھر عورتوں کے ساتھ مجبوریاں جڑی ہوئی ہیں، حیض و نفاس کی ہو، حیض و نفاس ہو، یا اسی طرح سے حمل کا معاملہ ہو، یا اس طرح کی اور باتیں ہوں۔ تو عورت کے ساتھ کمزوریاں بھی جڑی ہوئی ہیں اور وہ کمزور بھی ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے رزق کی تلاش، دوڑ دھوپ اور فیملی کی حفاظت کی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے، اور معاش اس کے ہاتھ میں رکھا ہے کہ وہ تلاش کر کے پرووائڈ کرے گا، اور اللہ نے اس کو ہیڈ بنایا کہ یہ محافظ ہے، اس لیے کہ حفاظت کی کیپیسٹی زیادہ کس میں؟ کسی بھی قبیلے میں آپ چلے جائیے، جنگلوں میں آپ چلے جائیے، کون ہوتا ہے؟ عورتیں ہوتی ہیں؟ نہیں، مرد ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ بنیادی وجہ بتائی گئی، بما ایک تو اللہ کی طرف سے تفضیل، دوسرے مالی ذمہ داری مردوں پر ہے کہ وہ گھر کا خرچ اٹھاتے ہیں، اللہ نے ان کو فضیلت دی۔ انشاءاللہ مزید باتیں ہم نماز کے بعد دیکھیں گے۔ اقول ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔